ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک دن راولپنڈی کے سفر پہ گئے تو واپس انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک عجیب نظام دیکھا ہے کہ جو ڈرائیور تھا وہ بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں گجرانوالہ سے پنڈی تک کا سفر کرتا رہا، اس نے کوئی کلام نہیں کیا۔ عموماً کنڈکٹر کے ساتھ ڈرائیور کو گفتگو کرتے ہیں لیکن اس نے نہیں کیا، لیکن مجھے محسوس ہوا جس طرح زیر لب کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو میں جب راولپنڈی کے قریب پہنچا تو میں نے اس ڈرائیور کے قریب ہو کر کے پوچھا تو کچھ پڑھتا دکھائی دیتا ہے اور میں تجھے بولتے نہیں دیکھا؟ تو اس ڈرائیور نے کہا کہ میں خیر سے حافظ قرآن، اور جب بس فیصلہ آباد سے نکلتی ہے پنڈی تک آتے ہوئے میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں، اور دن میں ایک پھیرا ہی لگتا ہے، تو جب واپس پنڈی سے چلتا ہوں تو فیصلہ آباد آتے ہوئے 15 پارے میں پھر پڑھ لیتا ہوں، اور میری یہ مشق ہے کہ میں اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں اور دن میں ایک قرآن بھی ختم کرتا ہوں۔ اب کاروبار بھی نہیں رکا اور سرمایہ بھی مل گیا، اور اتنا بڑا سرمایہ، اتنی بڑی سعادت کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اور وہ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو اپنے وقت کو اس انداز سے لگا دے اور صرف کرے، یقین جانے کہ اس کی زندگی پہ رشک آتا ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء کو نصیب نہیں ہے جو اس کو نصیب ہو گیا، اس نے وقت کی قدر سیکھ لی۔ تو جن لوگوں نے وقت کو کام پہ لگا دیا تو ان کا وقت جو ہے وہ انہیں ضرور فائدہ دیتا ہے، اور اس کے بدلے کے اندر وہ بہت کچھ کما لیتے ہیں، کئی گنا سرمایہ جو ہے وہ اکٹھا آخرت کا کر رہے ہیں اس وقت کے بدلے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ زندگی انتہائی مختصر دورانیہ ہے، اور ہمیں اس کی ایک ایک سانس کے بدلے کوئی اچھائی ساتھ جوڑ دینی چاہیے۔ ہم اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دین کی بات کریں تو کہتے ہیں جی وقت ہی نہیں ہے۔ آج کل قرآن مجید کی تلاوت کا اگر مزاج ہم دیکھنا چاہیں تو کسی زمانے میں لوگوں کے پاس حالات ایسے تھے کہ ہر نماز کے بعد مسجد میں لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ ماہ سیام میں 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ 30 دن میں 63 قرآن مجید، ایک دن کو قرآن مجید پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، مہینے میں 3 قرآن مجید تراویح میں ختم کرتے۔ تو اس طرح ایک مہینے میں 63 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک قرآن مجید بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور آج مساجد بھی قرآن مجید کی تلاوت سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی بس کیا کریں، وقت ہی تو نہیں ہے۔ اچھا، اخبار پڑھنے کے لیے وقت موجود ہے، مختلف چینل دیکھنے کے لیے وقت موجود ہے، شادی بیاہ کی تقریبات پر جانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سیر سپاٹے کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، گپ شپ کے لیے، سیاسی گفتگو کے لیے، اور کئی امور کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں جس طرح ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، ہمیں کبھی بھی اس ضائع ہونے والے وقت کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ وہاں بیٹھ کر کے ہم 3 گھنٹے بارات کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ایک مرتبہ ایک شادی پہ تشریف لے گئے، بارات لیٹ تھی تو فرمانے لگے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ بارات لیٹ ہے تو میں کوئی دینی کتاب لے آتا اور اس کا اتنی دیر مطالعہ کرتا رہتا، لیکن اب تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو جو پاس بیٹھے تھے فرمانے لگے یا تو ہم بیٹھ کے اب اللہ کا ذکر کریں، یا پھر ایسا ہے کہ تم مجھ سے مسائل دینیاں پوچھو اور میں اس کا جواب دوں، تمہارا وقت جو ہے اس کا بھی مصرف ٹھیک ہو جائے، میرا جو وقت ہے اس کا بھی مصرف ٹھیک ہو جائے۔ تو لوگوں نے مسائل پوچھنے شروع کر دیے، انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا، تاکہ جو وقت ہے اس کا مصرف ٹھیک ہو۔ علم سیکھنے سکھانے کے اندر جو 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے جو ہے وہ ہمارے لگ جائیں، اور ہم وہ 2-3 گھنٹے بار بار کبھی لوگوں کو کوستے ہیں، کبھی اہل خانہ کو کوستے ہیں، کبھی کسی طرح، کبھی سیاسی گفتگو چھیڑ کے بیٹھ کے، کبھی کسی عنوان سے گفتگو چھیڑ کے بیٹھ گئے اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔